الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صدر محترم اور حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے ان کے جانشین اور اس قابل قدر بابرکت اجتماع میں دور و دراز سے آئے ہوئے معزز مہمانان کرام اور عزیز طلبہ، یہ فقیر اپنی تہیدستی، کم علمی، بے وضاحتی، بے مائگی کی بنیاد پر اپنے آپ کو اس کا اہل ہرگز نہیں سمجھتا کہ حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ جیسی امیر شخصیت کے سلسلے میں کچھ کہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا کچھ کہنا حضرت مولانا کی شخصیت پر اثر انداز نہیں ہوگا، لیکن میرے لیے خود باعث سعادت ہے۔ مادح خورشید مداح خلص، میں اپنی کم مائگی کو دیکھتے ہوئے حضرت مولانا کی علمی وجاہت، ان کے علمی مقام پر کہوں، نہ میں اس کے لیے تیار تھا اور نہ میں نے کچھ سوچا، اور میں اپنے آپ کو واقعتاً اس کا اہل بھی نہیں سمجھتا۔ ان کے بہت سے اوصاف ہیں، زندگی کے مختلف پہلو ہیں، ان کی خدمات الحمدللہ ایک لمبے زمانے کے اوپر پھیلی ہوئی ہیں، جن پر آپ میں سے بہت سے حضرات روشنی ڈالیں گے، پردے کو اٹھائیں گے۔ میرے نزدیک ہر دیوبندی کے لیے، دیوبندی مکتب فکر سے وابستہ اور دیوبندی مسلک سے تعلق رکھنے والے کے لیے یہ بات یقیناً انتہائی خوشی اور مجھ جیسے بے مایہ انسان کے لیے تو بڑی عظمت کی چیز ہے کہ حضرت مولانا کا تعلق، رشتہ خاندانی حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دیوبندی مکتب فکر کی بنیاد ہیں، ان کے ساتھ قائم ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور چاہے دنیا کے کسی بھی خطے کے اندر دیوبندی مسلک سے تعلق رکھنے والا، اور خاص طور پر اس درسگاہ سے تعلق رکھنے والا، کسب فیض کرنے والا،
تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی قائم کرنا ہے، اس کے لیے حضرت مولانا کی ذات کا یہ تعلق یقیناً حضرت مولانا کی عظمت کے لیے کافی ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اتنی عظمت والی شخصیت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ دارالعلوم اور اس سے وابستہ درسگاہوں کو الی یوم القیامہ قائم و دائم رکھے۔ جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے حسنات کے اندر اضافہ ہوتا رہے گا۔ پھر قیامت کے دن حضرت میدان محشر کی طرف چلیں گے تو ان سے واسطہ در واسطہ دنیا کے اندر کسب فیض کرنے والے اتنی بڑی جماعت حضرت کے پیچھے ہوگی کہ آج اس کا تصور کرنا مشکل ہے۔ حضرت نور اللہ مرتضی کی یہ خدمت قابل قبول ہے اور مقبول ہے بارگاہ خداوندی۔ میں اسی کا سبب سمجھتا ہوں کہ اللہ نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کو یکے بعد دیگرے 150 سال سے زائد سے نوازا ہے، اور علم نبوت یکے بعد دیگرے خاندان کے اندر چلتا رہا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کا سبب حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا عند اللہ مقبول ہونا ہے کہ اس نے ان کے خاندان کو برابر نوازا ہے، اور وہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے خاندان ہیں جن کی بنیادی شخصیت کے سامنے آج دارالعلوم سے وابستہ بڑے سے بڑے عالم دین کا سر ان کی عظمت کے سامنے سرنگوں ہے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا مرتبہ کم نہیں ہے، دارالعلوم کے سرپرست رہے، علم نبوت کے حامل تھے، مسلک دارالعلوم کی بنیادی شخصیت تھے، لیکن علم نبوت خاندان کے اندر نہیں چل سکتا۔ آج اگر آپ چراغ لے کر ڈھونڈیں کہ ان کی اولاد میں کوئی آپ کو عالم دین مل جائے، نہیں ملے گا۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت ہم سب کے سر اور آنکھوں کے اوپر۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ان کی عظمت کے سامنے بڑے بڑے علماء کے سر جھکے ہوئے ہیں۔ ایسا شخص جس کے شاگردوں کے اندر اتنے بڑے بڑے علماء آئے ہوں، ملک کے اندر کم لوگ ملیں گے۔ ان کے سامنے زانوئے تلمس طے کرنے والے کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ اگر انور شاہ کشمیری بنے تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے کسب فیض کر کے بنے، زانوئے تلمس طے کر کے بنے۔ اگر حضرت تھانوی مجدد ملت بنے تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید بن کے ملے۔ اگر مفتی کفایت اللہ جیسا شخص کوئی اپڈیٹ کر رہا ہے ہمارا جس کو مفتی اعظم کہا جاتا ہے، وہ مفتی اعظم بنا کر شیخ الہند کے سامنے زانوئے تلمس کر کے بنا۔ اگر حضرت مدنی شیخ الاسلام بنے
تو حضرت سے بلند رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کی گندی نالیاں اپنے ہاتھ سے صاف کر کے بنے. اگر مولانا عثمانی، مولانا شبیر عثمانی بنے، شیخ الاسلام بنے، تو حضرت سے بلند رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے قدم مستقبل ایک شخص کے شاگردوں میں اتنے باکمال شخصیتیں ہوئے. شیخ الہند کے سوا کوئی دوسرا آدمی نہیں تھے. اس سے پتا چلتا ہے کہ اس آدمی کے اندر اپنے علم کو شاگردوں کے دلوں کے اندر سینے میں منتقل کرنے کی کیسی صلاحیت تھی. علماء دیوبند کے اندر ایسی نہیں ہے. آج اس شخص کے خاندان میں اگر آپ دیکھیں کوئی عالم دین ایسا مل جائے جس کے علم پر بھروسہ کیا جائے میں نہیں سکتا. ہو گیا حضرت کی کوئی اولاد نگینہ نہیں تھی، لیکن جو بچیوں کی اولاد تھی آدمی میں نہیں ہے کوئی آدمی ایسا. حضرت کی رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے نوازا ہے، چنا ہے، انتخاب فرمایا ہے. حضرت رحمت اللہ علیہ کے بعد ان کے صاحبزادے حافظ احمد صاحب، ان کے شاگردوں میں حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں دو شاگرد بہت نامی گرامی تھے. مولانا احمد حسن صاحب امروہی اور مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی. علماء اس زمانے میں یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں علم کے اعتبار سے جو مقام مولانا امروہی کا تھا وہ مقام حضرت کے بلند رحمت اللہ علیہ. مولانا امروہی میں رہا کرتے تھے. اس سے پہلے مدرسہ چاہیے تو حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا قائم کیا ہوا ہے، اس میں رہتے تھے. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادے کو حافظ احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کو پڑھنے کے لیے ان کے پاس لے جانا. چنانچہ جب چلے ہیں میں نے یہ بات ان بزرگوں سے سنی جو امروہے کے رہنے والے تھے. حضرت مولانا امروہی حضرت حافظ احمد صاحب ابن حضرت نانوتوی کو اسٹیشن تک پہنچانے کے لیے لے کر خود گئے. گاڑی میں بیٹھالا اور جب بیٹھ گئے تو دونوں دروازے کے حصوں کو پکڑا اور پکڑ کر یہ کہا اگر استاد محترم یہ پوچھے کہ احمد حسن نے کیسا معاملہ کیا، سے دو کلمہ خیر کرتے. یہ تعلق تھا شاگردوں کا حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پوریا مولانا محترم دارالعلوم مولانا مرتضی الرحمن سے سنا ہے. ان کے شاگرد تھے جو مولانا کی دادی کے بھائی تھے حکیم رحیم اللہ صاحب. حضرت شیخ نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے. فرماتے تھے کہ جب کبھی مجلس میں نام حضرت نانوتوی کا آ گیا تو بچوں کی طرح بلٹ بلٹ کر ہوتے. عند اللہ مقبولیت چلے گئے. علوم نبوت کا وارث حافظ احمد صاحب بنے. حافظ احمد صاحب چلے گئے. حاجی طیب صاحب دیوبندی مسلک کے اپنے ہم زندگی بھر اس علم کی خدمت کرنا، اس کی حفاظت کرنا اور اپنی زندگی کے اندر اپنی نسل کے اندر اس علم کے محفوظ رکھنے کے لیے
اسباب کو اختیار کرنا یہ بہت بڑی خدمت ہے اور ایک ایسا وصف ہے ان کا جس سے مستقبل کے اندر بڑی توقعات وابستہ حقیقت یہ ہے کہ اس وصف کو میں ہی نہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہر دیوبندی اور خاص طریقے پر وہ دیوبندی جس نے دارالعلوم دیوبند سے استفادہ کیا ہے، بنیاد جس کی اینٹ رکھی ہوئی ہے اور جس کی ایک بڑی حکومت کا چلا ہے، حضرت مولانا تک وہ سلسلہ رہا اور حضرت مولانا اپنی زندگی کے اندر اس ادارے کو قائم کرتے گئے، آخری وقت تک اس کے خادم بن کرتے رہے، اپنے خاندان کے اندر اس علم نبوت کو زندہ رکھنے کے لیے اسباب کو فراہم فرمایا، ڈگر ڈالی اور الحمدللہ ہمارے سامنے کھلا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مولانا کے خدمات ایک بڑی خدمت ہے۔ میں در حقیقت اپنے آپ کو اس کا حامل نہیں سمجھتا کہ حضرت مولانا کی زندگی کے اوپر کوئی بندی تو ہے، لیکن مجھے توقع ہے کہ حضرت کی خدمت انشاءاللہ مستقبل کے اندر اس ادارے کو بھی ترقی دے گی اور اس خاندان کے اندر برابر علوم نبوت کا چرچا رہے گا اور علماء پیدا ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے خاندان کی اس ادارے کو بھی اللہ تعالیٰ چاند چاند لگائے اور اللہ کو بھی تو چینل ہے انہیں اپنے آباء و اجداد کے ساتھ ان کے 1500 سبسکرائب ہیں، ان کے 1000 سبسکرائب ہیں۔